ہماری امی جان حضور کی لاڈلی زوجہ محترمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی۔ سبحان اللہ۔ آپ گھر میں سی رہی تھی کہ اچانک چراغ دور ہوا، سوئی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ پریشانی کے عالم میں تلاش کر رہی ہیں کہ اتنے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا۔ سبحان اللہ۔ نور والا آیا ہے، پھر نور لے کر آیا ہے۔ جب نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کمرہ روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ سوئی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ایک محاورہ بولا جاتا ہے، اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو کہتے ہیں بھائی کیا وہ سوئی تھی جو مل نہیں رہی؟ لیکن میرے آقا وہ نور والے ہیں، جب تشریف لاتے ہیں سوئی بھی مل جاتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سوئی کے مل جانے پر خوش ہو جاتی ہیں اور پھر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا رب نے آپ کو کتنا حسین بنایا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سلیمان علیہ السلام دیگر انبیاء کرام کو بھی رب تعالیٰ نے بڑا ہی حسن و جمال عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بہت ہی حسین بنایا۔ آقا انہیں رب نے اتنا حسین بنایا کہ جب عورتوں نے انہیں بے اختیار دیکھا، اچانک نظر پڑی تو اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ تکلیف کا احساس نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں آپ کے ساتھ شب و روز رہتی ہوں، لیکن کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ میں عائشہ دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں آنکھیں بند کر، آپ فرماتی میں نے آنکھیں بند کر دی۔ کچھ دیر کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حمیرہ آنکھیں کھول دو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے ہماری امی جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ بلایا کرتے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اگر کوئی خامن اپنی اہلیہ کا محبت میں کوئی ایسا جائز پیارا نام نک نیم رکھنا چاہے تو یہ جائز بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ اس کو اعتراض نہ ہو، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگلے کو دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے تو یہ جائز نہیں۔ فرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کو رب نے حسین و جمیل بنایا، اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو بے اختیار پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، پھل بھی کاٹ ڈالا، انگلیاں بھی کاٹ ڈالی، پر انہیں کبھی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ آقا میں آپ کے ساتھ شب و روز رہتی ہوں، ایسا معاملہ نہیں ہوا، جبکہ آپ تو یوسف علیہ السلام کے بھی امام، آپ امام الانبیاء ہیں، وہ نبی ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، امام الرسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ فرمایا عائشہ دیکھنا چاہتی ہے، عرض کی دیکھنا چاہتی ہے۔ فرمایا آنکھیں بند کر، امی جان نے آنکھیں بند کر، حضور نے فرمایا میرا آنکھیں کھول دو۔ فرماتی میں نے جب آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ حضور کے جسم انور سے ایسا نور نکل رہا تھا، میں ڈر گئی کہیں میں ہی نہ جل جاؤں اور یہ کمرہ نہ جل جائے، میں کمرے سے باہر ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں کمرے میں آئی، کمرے میں جب آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ تم باہر کیوں دوڑ گئی تھی؟ عرض کیا آپ کے جسم انور سے ایسا نور نکل رہا تھا، میں ڈر گئی کہیں جلی نہ جاؤں، میرا یہ کمرہ نہ جل جائے، یہ حجرہ نہ جل جائے، میں اس لیے خوف کے سبب باہر دوڑ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حضور کے امتیوں دل کے کانوں سے سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ تبارک و تعالی نے میری نورانیت
حضور ایسے ایک پردہ اٹھایا، بے شک تم تاب نہیں لا سکی، اور فرمایا قیامت کا دن ہوگا اے عائشہ میں 70 کے 70 پردے اٹھا دوں گا اور پھر محشر میں آؤں گا۔ اپنی جان عرض کرتے ہیں آقا سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے اتنا سونا بنایا آپ کو، اتنا نورانی بنایا ہے، کوئی ایسا بد نصیب بھی ہوگا میدان محشر میں جو اس نورانی ہستی کی زیارت سے محروم رہے، جبکہ 70,000 پردے اٹھ چکے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ، ایک شخص ایسا بھی ہوگا، ایک بد خصلت ایسا بھی ہوگا جو میری زیارت سے محروم رہے گا۔ عرض کیا تھا وہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ بخیل ہوگا۔ پھر ترمذی شریف کی روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بخیل کی خود تشریح شاد فرمائی، فرمایا البخیل الذی ذکرت عنده فلم یصلی علی، فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی کیا جائے پر وہ میری ذات پر درود نہ پڑھے۔ رب بھی یہی چاہتا ہے درود پڑھو، حضور بھی یہی چاہتے ہیں کہ درود پڑھو۔ اور پھر شاعر نے کہا نا کہ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے پھر اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اور درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب میرے پیارے اسلامی، سب سے پہلے تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان حفاظ کرام کو جنہوں نے رب کا کلام الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھا، پھر ان کو پیش کرتا ہوں مبارکباد جنہوں نے سنا اور جنہوں نے تراویح پڑھی۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تراویح پڑھنے والوں کے اللہ گناہ معاف فرمائے۔ یہ حضور کی یہ سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کے نزول سے قبل ایک ماہ تک غار ہرا، ہم غار ہرا بولتے ہیں، آپ مکہ شریف جائیں اور رہبروں سے بات کریں تو وہ اس کو غار نور بولتے ہیں، کیوں؟ وہاں پر رب کا نور نازل ہوا اور قرآن نازل ہوا، نور پر نور نازل ہوا اور قرآن ہم تک پہنچا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن تک وہاں قیام پذیر رہے، دن میں روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ میرے رب نے دونوں ہی عبادتیں، دونوں ہی پیارے محبوب کے انداز حضور کی امت کو عطا فرما دیے۔ 30 دن کے روزے بھی عطا فرما دیے اور رات کے قیام تراویح کی صورت میں ہمیں عطا فرما دیے۔ اس سے پیار کیجیے، تراویح پڑھا کریں، یہ بہت ہی پیاری عبادت ہے اور محبوب کی پسندیدہ عبادت ہے۔ دوسرا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحب محفل کو جنہوں نے یہ محفل سجائی۔ میں بھی آپ کا ثواب کما رہا ہوں اور آپ بھی آپ کا ثواب۔ یہ موقع فراہم کرنا نیکیوں کے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یاد رکھیں جب نیکی کی بات آئے نخرے نہ کیا، میرے پاس ٹائم نہیں، میری طبیعت صحیح نہیں، میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ۔ اگر کوئی دنیاوی دعوت ہے تو ڈبل ڈوز کھا کے دوائی چلے جاتے ہیں، ارے یار دعوت ہے، بلایا ہے، نہیں جاؤں گا، دوست ناراض ہو جائے گا، اور یہاں اگر آپ ناراض ہو گیا میرا کیا بنے گا، محبوب ٹوٹ گئے کیا بنے گا۔ اس لیے نخرے نہ کیا کریں، اور دین کے حوالے سے جب بھی بات ہو بھاگ بھاگ کر دین کا کام کیا کریں۔ کہ یاد رکھیے گا اس دنیا میں ہم نیکیاں اکٹھی کرنے آئے ہیں، جتنی اکٹھی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اوور ٹائم بھی لگا دیا کریں، ارے کر لیا کریں، کیوں؟ یہ آپ کی اوور ٹائم اور کی ہوئی محنت آپ کو قبر میں سکھ اور چین سے سنائے گی، معاشر کے دن آپ کی بلے بلے ہوگی، اور انشاءاللہ ٹھکانہ محبوب کے قدم اور جنت ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن پاک کی مبارک محفل ہے، آئیے اسی مناسبت سے درۃ الناصحین میں ایک واقعہ بڑا پیارا نصیحت آموز لکھا ہے،
समाअत फरमाइए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। अबू हाशिम सूफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आप अपनी जिंदगी का एक वाकया बयान फरमाते हैं मेरा ज़हन बना कि मैं बसरा जाऊँ, दरिया किनारे आया और एक किश्ती की तरफ बढ़ा। किश्ती के करीब पहुंचा, बैठने लगा तो उसमें पहले से मौजूद एक शख्स और उसकी कनीज बैठी थी। उस शख्स ने मुझे कहा भाई जगह नहीं है, तो कनीज ने कहा भले मानस लगता है, बिठा लो, हम भी तो बसरा ही जा रहे हैं, चलो ये भी पहुंच जाएगा। कहा उसकी सिफारिश पर उसने मुझे बिठा लिया। किश्ती कुछ चली थी कि उसने कनीज को कहा खाना ले आ। वो खाना ले आया, वो खाने लगा तो कनीज ने कहा इस मिस्कीन को भी कुछ दे दो, ये भी खा लेगा, हमारे साथ मुसाफिर है। तो कहा कि उसने कनीज की सिफारिश पर मुझे कुछ खाना दे दिया। मैं खाने लगा, खाकर फारिग हुआ मैं और वो, तो उसने कनीज को कहा कि शराब दे, और कहने लगा ये अपने मस्कीन मुसाफिर को भी दे दो, तनकीदी अंदाज में। तो आप फरमाते मैंने कहा कि मैं शराब नहीं पीता, अल्लाह किसी दुश्मन को भी शराब ना पिलाए। याद रखिएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा शराब का घूंट भरता है ना, उसका ईमान निकल कर बाहर उतनी देर वो साहिब ईमान नहीं निकल कर बाहर। और फरमाया अगर वो ये आदत कायम रखे तो उसके लिए तौबा के दरवाजे बहुत मौलानी मुश्किल कुशा कद्दमल्लाहु तआला वजहहु। आप फरमाते हैं आपको इतनी नफरत थी शराब से, फरमाते अगर किसी नहर में कोई किसी ने शराब के कतरे डाल दिए और फिर वहां पानी खुश्क हो गया और खुद रूह घास उग आया, तो खुदा पाक की कसम मैं अपनी बकरियों को भी वहां नहीं चला। मेरे प्यारे इस्लाम, ये गुनाहों की मां है, उलमा ने फरमाया, इससे हमेशा बचते रहिएगा और रब से मदद मांगते रहिएगा। बगैर रब की मदद के हम गुनाहों से नहीं बच सकते। तो कहा मैंने इनकार किया, उसने बरात पी ली, नशे में मस्त हो गया। फिर कनीज को कहने लगा कनीज सरंगी लाओ, गाना सुनाओ। उसने सरंगी बजाना शुरू कर दिया, गाना सुनाना शुरू कर दिया। तो मुझसे मुखातिब हुआ कि क्या तुम्हारे पास इससे मजेदार कलाम है जो ये सुना रही? मैंने उससे कहा हाँ, इससे भी मजेदार कलाम है, इससे भी सुरीला कलाम है। वो कहने लगा फिर सुनाओ। कहा मैंने हिम्मत करके सूरह तकवीर पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ा जिबालु सुयिरत व इज़ा इशारु उत्तिलत व इज़ा al-wuhushu hushirat وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت। कहा जब मैंने पढ़ी ना ये आयत, मैंने देखा कि वो रोने लग गए, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। तो मुझे कहता है कि अगर मैं अल्लाह से माफी मांगूं तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा। तो कहा मैंने फिर कुरान पढ़ा, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन बेशक अल्लाह तो तौबा करने वालों को पसंद करता है और पाक रहने वालों को पसंद करता है। कहने लगा उसने एक ठंडी आहली और कनीज को कहा कनीज जा से तू आजाद है, सरंगी तोड़ दे, शराब दरिया में बहा दे और बस अगर मेरा रब मुझे माफ कर दे तो मैं आज सच्ची तौबा करूंगा। हज़रत अबू हाशिम सूफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं रब के कलाम की तासीर देख के ना झूम उठा, ए रब्बा
تیرے کلام میں کیسی برکت ہے کہ ایسا شخص جو شراب ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہے اور تیرا کلام سنتا ہے اور اس کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے، دل بدل جاتا ہے۔ واقعی میرے پیارے سے قرآن تو بدلنے کے لیے آیا ہے، قرآن تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن اس زندگی کو جو گناہوں کی زندگی کوئی گزار رہا ہو اس کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ جی ہاں، اسی لیے تو قرآن کی عظمتیں بہت ہیں، قرآن کی فضیلتیں بہت ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا میرے پیارے اسلامی بھائی، جس طرح آپ نے نوٹ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت نام ہیں۔ آپ کے صفاتی نام رب تعالیٰ کے کتنے؟ 99۔ اور جو قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھتے ہیں علماء کرام، وہ فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے اسماء مبارکہ ہیں صفاتی؟ 99۔ ویسے آپ کے جو اصل نام ہیں وہ محمد و احمد، لیکن صفاتی نام 99۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے بھی زیادہ نام ہے۔ کیوں؟ کہ جتنی قرآن و حدیث پہ نظر ہے اتنے ہی زیادہ ان کو نام معلوم ہے۔ اور مقولہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کہ کسی چیز کے زیادہ نام ہونا اس کے شرف اور بزرگی کی دلیل ہے۔ آپ کے میرا نام کتنے؟ ایک، لیکن آپ غور کریں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کا اصل نام تو لوگ جانتے ہیں، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور صدیق کیا ہے؟ آپ کا لقب ہے۔ عتیق کیا ہے؟ آپ کا لقب ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ بولتے ہیں فاروق اعظم، فاروق اعظم آپ کا لقب ہے، یعنی پوری دنیا میں بانٹ کر دینے والا، تقسیم کر دینے والا، نیکی اور بدی، حق اور جھوٹ میں فرق کر دینے والے وہ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے بھی کثیر نام، ہم نے تو قرآن پاک کی سنا، لیکن نہیں، وہ علماء کرام جو قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے جو ان کے نام ارشاد فرمائے، ایک کچھ علماء کرام فرماتے ہیں 25 نام قرآن پاک، اور بعض فرماتے ہیں 32 نام، بعض فرماتے ہیں 40 نام، اور آخری قول جو ہے نا، آخری قول وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے 90 نام ہیں۔ اچھا، آئیے چند ناموں کی ہم بھی برکتیں لے لیتے ہیں۔ ایک نام ہے کتاب، اس کا معنی ہے جمع کرنا، چونکہ رب تعالیٰ نے اولین اور آخری، کائنات کے آغاز سے لے کر اور کائنات کے اختتام تک، دنیا کے آغاز سے لے کر دنیا کے اختتام تک جو بھی ہے، جو ہونا ہے، جو ہو چکا، جو ہوگا، سب اس میں جمع کر دیا ہے، اس لیے اس کو کتاب۔ اس کا ایک نام ہے قرآن۔ قرآن کا مطلب ہے پڑھی گئی، جو چیز پڑھی گئی، کیونکہ قرآن پاک لکھا ہوا نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، پھر آپ نے پڑھا، تو یہ بار بار پڑھی گئی ہے، اور پھر دیکھنے تراویحوں میں پڑھی جا رہی ہے، گھروں میں پڑھی جا رہی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید بلا مبالغہ وہ کتاب ہے جو کائنات و دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور جتنا اس کو یاد کیا جاتا ہے، جتنا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کسی کتاب کا ایسا اہتمام نہیں کیا جاتا، کسی کتاب کو اتنا نہیں پڑھا جاتا۔ اور اس کا اعجاز یہ بھی ہے کہ اسے بچہ بھی یاد کر لیتا ہے، بلکہ وہ بچہ بھی یاد کر لیتا ہے حضرت صاحب جو سکول سے بھی بھاگ جاتا ہے اور کہیں نہیں پڑھتا، کہیں نہیں چلتا، اور والد لے کر اس کا کان پکڑ کے قاری صاحب کے پاس آتا ہے، کہتا ہے جناب اس نے بڑا ناک میں دم کر رکھا ہے، اور جناب اس نے ایسا حال کر رکھا ہے، میں نے اس
سے اچھے سکول میں ڈالا، اچھے سے اچھے کام پہ ڈالا، اس کا دماغ نہیں چلتا تو کہتے کوئی بات نہیں، کیا بٹھا یہ دین تو اس کے لیے بھی مددگار ہے، اس سے بھی پیار کر لیتا ہے جو دنیا جسے ٹھکرا دیتی کہتے اچھا چلو یار اسے یہاں بٹھا دو. اب وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا ہے اور 2 سے 3 سال کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ کہیں مسلح پڑھ رہا ہے یا سنتا. اچھا چھوٹے سے بچے کو یاد کرا اسے بھی ہو جاتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی برکت ہے. تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، یہ وہ کتاب ہے جو بار بار پڑھی گئی ہے. کہ یہاں پر ایک اور بھی بات عرض کرتا چلوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو نہیں لکھا، آپ نے بھی پڑھا یاد کیا. جبرائیل امین بھی آ کر سنا دے، لکھ کر دے جاتے نہیں، سنا کرتے. حضور نے بھی یاد کیا، پڑھ کر سنایا. میں ایک بات کی طرف ضمناً آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام مبارک ہے امی. بعض نے اس کا ترجمہ کیا ان پڑھ. ان پڑھ نہیں ہے اس کا ترجمہ، عشق والوں سے پوچھو. اس کا ترجمہ ہے جسے پڑھنا تو آتا نہ ہو، پڑھنا تو آتا ہو پر پڑھتا نہ ہو، لکھنا تو آتا ہو پر لکھتا نہ ہو. رب کے حکم سے حکم آ گیا نا کہ محبوب آپ امی ہیں. ارے اگر ایک چھوٹی سی میں یاد کروں گا، اگر کسی شخص کو ڈی گریڈ کرنا ہو فی زمانہ 1400 سال کے بعد آج، تو اسے کہتے یار یہ ان پڑھ ہے، یار یہ پڑھا لکھا ہے. یہ ڈی گریڈ کرنے کے لیے جملہ کافی ہوتا ہے. تو ذرا سوچیے جو 1400 سال کے بعد بھی جملہ کسی کو ڈی گریڈ کرتا ہو تو کیا وہ رب اپنے محبوب کے لیے بولے گا؟ یہ مطلب ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بلکہ رب نے حکم فرمایا محبوب تو نے لکھنا نہیں، تو نے پڑھ کے سنانا نہیں. جبرائیل امین آئیں گے، آپ کو سنائیں گے، آپ یاد کر کے آگے سنا دیں گے، تاکہ کوئی بد نسل یہ نہ کہے کہ محمد عربی نے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی. اس لیے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں آپ نے لکھنا نہیں، آپ امی ہے، آپ نے پڑھنا نہیں، آپ امی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن وہ کتاب ہے جو بار بار پڑھی گئی ہو اسے قرآن کہتے ہیں. قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے. فرق کر دیا جنتیوں میں، جہنمیوں میں، صحیح میں، غلط میں، فرق کر دیا، فنڈ کر دی. اور ایک نام اس کا حکمت بھی ہے، ایک نام اس کا ہدایت بھی ہے، ایک نام اس کا ہدایت بھی ہے. کیوں؟ اس سے ہدایت ملتی ہے. لیکن آج میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں، بچپن سے قرآن پاک سن رہے ہیں، نمازوں میں بھی سنتے ہیں، قاری صاحبان پڑھتے ہیں، اور سورہ تکویر تو قاری صاحبان نے بھی پڑھی ہوگی اور ہم نے بھی سنی ہوگی، کئی دفعہ نمازوں میں سننے کی سعادت حاصل ہوئی ہوگی. لیکن جس طرح اس کی زندگی بدل گئی سورہ تکویر سن کر، ہماری کیوں نہیں بدل؟ سوچنے کی بات ہے، ذرا سمجھنے کی بات ہے. قرآن ثواب ہی ثواب ہے. آپ قرآن پاک کو پڑھیے، آپ کو ثواب ملے گا. ارے پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کو پکڑیے تب بھی ثواب. سبحان اللہ. یہ وہ کتاب ہے، اس کو پکڑیں ثواب ملتا ہے، اس کو دیکھیں ثواب ملتا ہے، اس کو چھوئیں ثواب ملتا ہے. بلکہ بزرگ فرماتے ہیں جس کی بینائی کمزور ہو جائے اسے چاہیے قرآن کی زیارت کیا کرے. قرآن اس کو شفا دے. ایک نام شفا بھی ہے. سبحان اللہ. قاری صاحب میرے سر میں درد ہو رہا ہے، لوگ آتے ہیں جناب قاری صاحب تو کوئی پیناڈول نہیں دیتے، وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں، شفا مل جاتی ہے. پتہ یہ لگا کہ قرآن شفا بھی ہے، کیونکہ اس کا ایک صفاتی نام شفا بھی ہے. یہ شفا بھی دیتا ہے، یہ ہدایت بھی دیتا ہے. لیکن میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کیا بچا ہے ہمیں ہدایت نہیں ہوئی. قرآن تو سن رہے ہیں، تراویح میں بھی سننا، نمازوں میں بھی سنتے ہیں، ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے گا قرآن صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں آیا. قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ آپ پھٹے پہ قرآن پاک رکھیں اور بیٹی کو اس کے نیچے سے رک سکتا ہے. اس لیے نہیں آیا. آپ کی قسمیں اٹھانے کے لیے بھی قرآن پاک نہیں. خدا پاک کی قسم، یہ حرکت نہ کیا کریں، یہ صحیح نہیں ہے. یا جو قرآن پڑھا ہی نہیں ہم نے صحیح معنوں میں، ہم اس کی قسمیں اٹھا کے پیسے معاف کرا رہے ہیں. اور بھی تو طریقے کار ہیں. تو
قرآن قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، بچیوں کو اس کے سائے میں رخصت کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف بار بار پڑھنے کے لیے نہیں ہے، صرف ہم بار بار پڑھتے رہیں، اس سے ہدایت حاصل نہ کریں، اس سے سمجھے نا، یہ تو بالکل اس طرح ہو جائے گا، یہ تو بالکل اس طرح ہو جائے گا کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو خط لکھا اور کہا، اس میں بہت کچھ، بادشاہ کا وزیر خاص کے پاس خط پہنچا دوسرے شہر میں، اب وہ وزیر اس خط کو پڑھے، بار بار پڑھے، روز آنا پڑے، اور اس میں لکھا تھا کہ میں 60 دن کے بعد آؤں گا اور تم نے میرا محل تیار کر کے رکھنا ہے، میری ضرورت کا سامان تیار کر کے رکھنا ہے تاکہ میں یہاں قیام کروں گا۔ لیکن اب وہ جو وزیر تھا وہ روزانہ نکالتا، اس کو پڑھتا پھر رکھ دیتا، پڑھتا پھر رکھ دیتا، اس کے احکامات پہ عمل نہیں کیا اس نے۔ اب مجھے بتائیے، جب وہ بادشاہ 60 دن کے بعد وزیر خاص کے پاس پہنچے گا تو وہ اس سے پیار کرے گا یا اس کا سر قلم کرے گا؟ کام تو کیے ہی، اس نے کہا تھا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا وہ کرنا۔ اب معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، میں پہلے قائل ہوں ثواب کا قرآن پاک پڑھنے، پڑھیے، اس کا الگ بیان ہے، کبھی عرض کروں گا، لیکن یہ کہ آج میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنا، اپنی زندگیوں کو بدلنا۔ اب وہ جناب بار بار پڑھ رہا ہے لیکن اس کے کہے پر عمل نہیں کر رہا۔ اب جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ بادشاہ کو کہتے ہیں، بادشاہ آپ نے کلام بڑا پیارا لکھا تھا، میں روزانہ پڑھتا تھا، لیکن بادشاہ نے کہا یہ بتا وہ گھر کی طرح جو میں نے تجھے کہا تھا محل بنانے، وہ جو چیزیں میں نے کہی تھی بنانے کا وہ کہاں ہے؟ کہا بادشاہ وہ تو نہیں بنائی، پر تیرا خط بڑا پیارا تھا، میں روز پڑھتا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا اس کا سر قلم کرو، بدتمیز کا، اور جو کہا تھا وہ تو عمل کیا نہیں۔ ناراض نہ ہونا بلا تفصیل، کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم پڑھتے تو رہے روزانہ، لیکن جو رب نے ہمارے لیے فرمایا ہے، جو ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، جو ہدایت کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم عمل نہ کر کے وہاں پر پہنچے اور پھر شرمندگی ہو۔ میرے پیارے اسلام بھائی، ایک بیریئر ہے ہدایت پانے میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک عربی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی اردو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہم عربی نہیں، ہم عجمی ہیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں، یہاں پر قاری صاحب نے قرآن پاک پڑھا پورا، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک، اور کچھ ایسے مقتدی بھی اچھے ہوتے ہیں جو ساری تراویح پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کبھی رونا آیا؟ میرا سوال ہے، نہیں آیا ہوگا، سمجھ ہی نہیں آیا، عربی تو پڑھی لیکن سمجھ نہیں آیا۔ یہاں جو تلاوت کی قاری صاحب نے، بڑا پیارا کلام تلاوت کیا، رب کا فرمان تلاوت کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی جب آپ قرآن پاک پڑھتے تھے تو آپ کے آنسوؤں کی چھڑی لگ جاتی تھی، لیکن ہماری کیوں نہیں لگتی؟ ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ چونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ایک بیریئر ہے، وہ یہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم عربی نہیں جانتے، ہم اردو خواں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نعت خواں نے جب نعت پڑھی تو ہمیں سمجھ آئی، ہماری آنکھوں سے جھڑی لگ گئی، مدینے کی بات ہوئی ہمیں رونا آ گیا، مکے کی بات ہوئی ہمیں رونا آ گیا، لیکن مکے فاتح کی بات ہوئی ہمیں رونا نہیں آیا، مدینے فاتح کی بات ہوئی عربی میں قرآن پاک میں ہمیں رونا نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ میری درخواست جو میں آج لے کر آیا، اگر زندگی بدلنی ہے نا تو پھر قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ میں پڑھ رہا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 34، میں اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہا تھا آنے سے پہلے، میں حیران ہو گیا، ربا تو کتنا پیارا ہے، تیرا کلام کتنا پیارا ہے، تو نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا بیوی سے روٹنا کیسے، روٹنے کا انداز بھی بتا دیا، منانے کا انداز بھی بتا دیا، چلانے کا انداز بھی بتا دیا، سمجھانے کا انداز بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جب سمجھ جائے نا پھر زیادتی زیادتی کوئی نہیں کرنی۔ میں بہت پڑھا ہوں، یہ بھی بتا دیا کہ اس کو سمجھائے گا کیسے، کیا کیا کر سکتا ہے تو، یہ بھی بتا دیا اگر وہ تیری بات نہ مانے نا اپنی چرپائی الگ کر دے، الگ سونا شروع کر دے۔ اللہ
لیکن پتہ یہ لگا ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، سمجھ کے نہیں پڑھا۔ آج دنیا ترقی کر رہی ہے اور ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے سر میں کنگھی کر کے سونا، رات کو سونا کنگھی کر کے سونا۔ یہ ہم لوگ تو سوچتے بھی نہیں نا، یہ غیر سوچتے ہیں کہ ان کے نبی جو کرتے ہیں وہ غلط نہیں کرتے، بھلے وہ کلمہ نہیں پڑھتے حضور کا، لیکن انہیں اتنا ضرور پتا ہے ابو جہل کی طرح کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ حق ہوا ہے۔ تو انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ شروع کر دی۔ بھائی صبح تو کنگھی کرنا سمجھ میں آتا ہے یار، بندہ کنگھی کرے ذرا سیٹ پیٹ ہو کر باہر جا رہا ہے، پھر رات کو دوسرے تکیے پہ سر ہی رگڑنا ہے، پھر کیوں جناب علی یہ کنگھی کر رہے ہیں ان کے نبی اور کنگھی کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں؟ جب ریسرچ ہوئی تو پتہ یہ لگا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اوہو یہ کیا؟ ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ انسان جو کہ خلیے سے بنا ہے ان کے نزدیک، وہ کہنے لگے جب سارے دن کام کرتا ہے نا انسان اس دماغ سے، یہ اوپر کے جو خلیے ہیں نا یہ سست پڑ جاتے ہیں، جب یہ سست پڑتے ہیں تو پھر بندے کو نیند صحیح نہیں آتی۔ تو جس وقت کنگھی کرتے ہیں نا وہ خلیے دوبارہ سے جو ہے نا وہ جاندار ہو جاتے ہیں، شاندار ہو جاتے ہیں، اور تھکن اتر کر بندہ نیند کی طرف چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں وہ ہم کنگھی رگڑتے تھے، کاغذ اپنے سر پہ یوں کنگھی چلاتے تھے، اس کے بعد کاغذ کے ٹکڑوں کے قریب لاتے تھے، وہ کاغذ کے ٹکڑے کنگھی سے چمٹ جاتے تھے، ہم کہتے تھے دیکھو یار جادو کر دیا نا ہم نے۔ ارے بھائی حقیقت یہ ہے کہ آپ جس وقت سر میں کنگھی کریں گے تو آپ کا جو سر ہے پھر سے تر و تازہ ہو جائے گا اور آپ کو نیند اچھی آئے گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ تو ہمارے نبی سے سیکھ رہے ہیں اور ہم نہیں سیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے قرآن سے ریسرچیں کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے۔ تو میں صرف آخر میں چند باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، کہ اس بیریئر کو ختم کریں، قرآن پاک کے یہ جو لینگویج بیریئر ہے اس کو ختم کریں۔ کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار بہت آسان ہے، اچھا ہے، پیارا ہے کہ آپ عالم دین بن جائیں، ایسے نظامی کر لیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پریشان نہ ہو، دعوت اسلامی کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے اللہ کی رحمت سے۔ ہاں نیت یہ ضرور کر لیں کہ اپنے چلو بیٹے کو عالم بناؤں گا، جامعہ المدینہ میں داخل کراؤں گا، اپنے پوتے کو بناؤں گا، اپنے نواسے کو بناؤں گا۔ ارے یاد رکھنا ڈاکٹر صاحب کا کہ والد فوت ہو گئے ہیں، یہ اعلان بھی بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن یہ اعلان اس سے بھی کہیں بڑا ہوتا ہے کہ فلاں مفتی صاحب کے والد فوت ہو گئے۔ ارے کاش ہمارا اعلان یوں ہو کہ فلاں مفتی، فلاں شیخ الحدیث، شیخ القرآن کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، پھر تو مرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ بیٹا جانتا ہوگا اب باپ کی روح نکل رہی ہے، میں نے پڑھنا کیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے انہیں چھٹکپن میں مجھ پر کیا تھا۔ مزہ آ جائے گا، مرنے کا بھی مزہ آ جائے گا، اور پھر جب نہلانے کی باری آئے گی ہمارا بیٹا غسال کے حوالے نہیں کرے گا بلکہ کہے گا میں غسل دوں گا، مجھے آتا ہے۔ ارے جس وقت جنازہ پڑھانے کی بات آئے گی امام کے حوالے نہیں کرے گا، کہے گا آج میں جنازہ پڑھاؤں گا، میرے باپ نے مجھے چلنا سکھایا تھا، بولنا سکھایا تھا، کلمہ پڑھنا سکھایا تھا، آج میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھوں گا۔ اور جب قبر میں اتارنے کی باری آئے گی گورکن کے حوالے نہیں کرے گا، کہے گا میں اپنے باپ کو خود قبر میں اتاروں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی ایسا بنیے، ایسا بنیے، یقین جانیے ایسا بننا فخر کی بات ہے۔ بہرحال اس بیریئر کو ختم کیجئے، ایک طریقہ کار یہ ہے عالم بن جائیے۔ دوسرا میں عرض کر دوں دعوت اسلامی آپ سے پیار کرتی ہے، آپ بھی دعوت اسلامی سے پیار کیجئے، یہ آپ کی آخرت سے پیار کرتی ہے، یہ کسی اور نعرے سے پیار نہیں کرتی، یہ تو کہتی ہے ایک ہی نعرہ آخرت سنوار لو، آخرت سنوار لو، آخرت سنوار لو۔ اور اس نے کیا کیا ہے؟ الحمدللہ امیر اہل سنت کی تربیت فیض اثر سے شیخ القرآن، شیخ التفسیر اور بہت بڑے عالم دین ابو صالح مفتی محمد قاسم صاحب نے ایک ترجمہ لکھا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ میری خواہش ہے کہ ایک دفعہ آپ دہرا دیں، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اسے پڑھیے۔
آسان ترین ترجمہ. اور دوسرا اس پہ تفسیر لکھی ہے انہوں نے 10 جلدوں پہ. جلد کا جو تفسیر کا نام ہے صراط الجنان یعنی جنتوں کا راستہ. سبحان اللہ. آپ خرید لیجئے، بہت اچھی بات ہے. نہیں خرید سکتے پھر بھی کوئی پرابلم نہیں. آپ کی جیب میں موبائل ہوں گے، اینڈرائڈ موبائل. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، اگر یہ آپ کی آخرت خراب کرتا نظر آئے نا، خدا کے واسطے سے چھوڑ دیں. سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اگر یہ آپ کی تنہائی برباد کر رہا ہے اور یہ اگر گناہوں کی دعوت دے رہا ہے، خدا کا واسطہ اسے چھوڑ دینا. لوگ اس کے بغیر بھی جیا کرتے تھے، کوئی ضروری نہیں ہے. پچھلی صدی میں لوگ اس کے بغیر بھی رہتے تھے، کوئی ضروری نہیں ہے. تو بہرحال اس سے اپنی آخرت کو سنوار لیجیے. وہ کیا طریقہ کار ہے کہ دعوت اسلامی نے کی IT مجلس نے مفتی قاسم صاحب کے آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اور تفسیر صراط الجنان کو اس کے اندر الحمدللہ IT مجلس نے ایپ بنائی ہے تفسیر صراط الجنان. زیارت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور کمال کی بات ہے اس کے اوپر کہ اگر آپ صرف قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی یہ آپ کو پڑھائے گی. اگر آپ ترجمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں صرف تب بھی پڑھائے گی. آپ کہتے نہیں آج تفسیر بھی پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھائے گی. آپ کہتے ہیں یار آج تو پڑھنے کو دل ہی نہیں کر رہا، تھک گیا ہوں، کچھ سننے کی بات ہو جائے گی، یہ سنا بھی دے گا آپ. اچھا پھر کمال کی بات، آج آپ نے 2 آیتیں پڑھی، 2 دن کی چھٹی لگ گئی، کوئی مصروفیت آ گئی. آپ نے کہا او یار میں نے ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا تھا، 2 دن کی چھٹی آ گئی، اب جلد کدھر ہے، یہ وہ مسائل ہیں، یا کبھی سفر میں ہے، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے. آپ موبائل کو نکالیں، آپ نے 2 آیات جہاں سے چھوڑی تھی، جہاں سے پڑھ کر آپ نے تیسری آیت پڑھنی تھی، جیسے آپ یہ کھولیں گے یہ آپ سے پوچھے گا کیا پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے. وہیں سے پڑھنا ہے جہاں سے چھوڑا تھا یا نیا پڑھنا ہے؟ نہیں، وہیں سے پڑھنا ہے. بٹن دبائیں گے یہ وہیں سے آپ کو کہے گا لیجیے پڑھیے. سبحان اللہ. ارے اب تو میں یوں کہوں گا کہ کھیر تیار بھی ہو گئی ہے، ٹھنڈی بھی ہو گئی ہے، بس ذرا منہ کھولیے، ڈال کر تھوڑے تو چبڑا یہ چبا لیجیے اور فائدہ پا لیجیے. اب اتنی آسانی ہے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بھئی بات یہ ہے، یہ وہ دور ہے، یہ وہ دور ہے، اس میں آسانی انتہا کو ہے لیکن جذبے ٹھنڈے ہو. جذبوں کا کیا کریں؟ تو جذبے تو آپ ہی کو بھائی گرمانے پڑیں گے کیونکہ جنت میں بھی تو جانا ہے انشاءاللہ. تو میری آپ سے درخواست ہے، آج گزارش ہے، یہ رمضان کی 29ویں شب ہے. اللہ آپ کو زندگی دے، اگلی دفعہ بھی 29ویں شب آپ کو دکھائے گا. تو اگلی 29ویں شب کو کتنے ہو جائیں گے؟ 365 دن ہو جائیں گے تقریباً. ٹھیک ہے، 10 دن اسلامی نکالیں تو 355 ہو جائیں گے کیونکہ اسلامی 10 دن کم ہو جاتے ہیں. 355. میری آپ سے گزارش ہے آج ہی سے، کل سے نہیں، آج ہی سے یہ ڈاؤن لوڈ کیجیے اور آج سے ایک آیت پڑھنا شروع کر دیں. صرف ترجمہ تفسیر، میں زیادہ خیرات نہیں مانگ رہا، ایک مانگ رہا ہوں آپ سے، ایک آیت، صرف ایک آیت. جب اگلے سال آپ آئیں گے اس وقت تک آپ 355 آیات پڑھ چکے ہوں گے، یعنی سورہ بقرہ بھی پڑھ چکے ہوں گے آپ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں کبھی تندرستی نہیں آئی. میرے پیارے اسلام، اور سورہ بقرہ میں رب نے پورے قرآن کا مفہوم بیان کیا. بہت کچھ سیکھنے کو ملی. آئیے آج ہم نیت کر لیتے ہیں، آپ سب نیت کریں. زیادہ کی درخواست نہیں کر رہا، میں ایک کام دے کر جا رہا ہوں، ایک کام لے کر جا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے، کہ آپ ایک آیت کم سے کم روزانہ انشاءاللہ ہم ضرور پڑھیں گے. انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اب ذرا حدیث پاک سنیے اور بات کو ختم کریں. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، امام ترمذی فرماتے ہیں آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تیار ہو جاؤ. عرض کیا آقا کس کے لیے؟ فرمایا اب فتنے آنے والے ہیں، فتنے آنے والے ہیں. عرض کی آقا ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ بھی فرماتے. پھر آپ رحمت للعالمین آقا آپ ہمیں طریقہ بھی بتا دیں جب فتنوں کا ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا علی فتنوں سے وہ بچے گا جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے. سبحان اللہ. اچھا جب میں نے یہ فرمان پڑھا نا میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ اکبر، کہ یہ حضور نے جو ارشاد فرمایا حق ہے کہ فتنوں سے وہی بچے گا
جو قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھے گا، یعنی جو سمجھے گا پھر سمجھ میں آئے گا، اوہو بات تو حقیقت ہے کہ فتنے تو آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے معاذ اللہ حضور نور نہیں ہے، تو قرآن نے کہا نہیں حضور تو نور ہے۔ ارے کسی نے انکار کیا اولیاء کرام کی کرامات کا تو پھر سورہ لقمان جو سورہ نمل شریف ہے، ارے وہ پکار اٹھی، اس میں واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام والا، وہ کیا تھا آپ نے علماء سے سنا ہے، میں صرف ٹچ دیتے ہوئے آپ کے قریب سے گزر رہا ہوں، وہ کیا تھا کہ جو آصف بن برقیہ تھے جنہوں نے پلک جھپکنے میں تخت لے آئے تھے، وہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے کیا تھے؟ ولی تھے نا، پلک جھپکنے میں کیا لے آئے؟ تخت لے آئے، جو جن نہیں لا سکا، جو ہیکل نہیں لا سکا، وہ آپ لے آئے۔ رب نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ قرآن تو حضور پہ نازل ہو رہا تھا، یہ سلیمان علیہ السلام کی امت کا واقعہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں ضرورت تھی، میرے رب کو پتا تھا فتنے آئیں گے اور میرے اولیاء بھی آئیں گے، میرے محبوب کی امت کے اولیاء آئیں گے۔ ارے حضور سارے نبیوں سے افضل، حضور سارے رسولوں سے افضل، حضور امام الانبیاء، تمام نبی تمام رسول حضور کے مقتدی، اور حضور امام، جس طرح حضور سارے نبیوں کے امام، اس طرح حضور کی امت تمام امتوں کی امام، تمام سے افضل، جس طرح تمام نبیوں کی امت کے اولیاء ہیں، لیکن حضور کی امت کے اولیاء تمام اولیاء کے سردار۔ تو رب کو پتا تھا میرا غوث بھی آئے گا، میرے داتا بھی آئے گا، ارے میں خواجہ کو بھی بھیجوں گا، میں بہاؤالدین زکریا کو بھی بھیجوں گا، ارے میرا داتا لاہور میں بیٹھ کر قبلہ دکھائے گا، خانہ کعبہ دکھائے گا، اور میرا غوث میرا عبد القادر ارے 11 سال ڈوبی ہوئی کشتی کو گرائے گا۔ تو پھر لوگ فتنہ کھڑا کریں گے، اس لیے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام والا واقعہ بتا دیا۔ ارے جب ادنا کا عالم یہ ہے کہ پلک جھپکنے میں تخت لے آتا ہے تو پھر اعلیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ میں نے ایک دو مثالیں آپ کو پیش کی ہیں، ورنہ قرآن ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے، تو میری گزارش ہے قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، اپنے بچیوں کو قرآن پاک پڑھائیے، اور یاد رکھیے حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں اور قسم رب کی کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ قرآن کو پڑھ لیجئے ترجمہ تفسیر کے ساتھ، کنز العرفان کے ساتھ، تفسیر سیرۃ الجنان کے ساتھ، آپ کو پھر در در پھرنا نہیں پڑے گا۔ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وما علیہ الا البلاغ۔